آپ کی دوسری جیت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 37 پہ آپ کے 2 وکٹ شروع کے چلے گئے، اس کے بعد جس طرح آپ نے ایک پرفارمنس دی اور ساتھ میں شفیق بھائی نے بھی دی، 176 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی اور بعد میں سعاد شکیل اور آپ کے درمیان قریباً 100 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آج آپ نے فخر کو ریسٹ دیا اور شفیق کو لے کے آئے، تو یہ پلان آپ کا بہت سکسیزفل رہا. اور کہیں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ چیزنگ میں ہمیشہ پریشر رہتا ہے، اگرچہ یہ بیٹنگ وکٹ تھی لیکن پھر بھی اسی بولنگ یونٹ نے افریقہ کے خلاف 400 پلس رنز دیے ہے. تو کہیں نہ آپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یار 350 کے قریب ٹارگیٹ ہے تو اس بولنگ یونٹ کے خلاف ہم چیز کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال میرے خیال سے دیکھیں عبداللہ شفیق کو لانا، فخر کو ریسٹ کرنا، یہ مینجمنٹ اور کپتان کا ہے. ہم رائے دے سکتے ہیں، ایز اے سینئر پلیئر ہم رائے دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں آپ نے کہا ہے کہ اس ایسی ٹیم کے خلاف جہاں پہ ان پہ پریشر، مجھے تو بیسیکلی دیکھیں اگر آپ دیکھ لیں الحمدللہ لاسٹ 2 سال میں اگر ہمارے 300 پلس چیز ہے پاکستان میں، اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے ٹاپ 3 کا اہم کردار تھا. تو جب ہم جیسے گراؤنڈ پہنچے آج، تو ہمارے عبد الرحمن بھائی جو کوچ ہے اس میں سے اس نے یہ کہا کہ رضوان یہ مجھے 2-3 پلیئر اور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پچ کافی بیٹنگ پچ لگ رہا ہے. اندر جب ہم بولنگ کر رہے تھے تو میرا خیال جب 33-32 اوور ہو گئے تھے اس ٹائم، تو میں نے نواز اور 2-3 پلیئر سے یہی کہا کہ یار اگر 340 پلس تک ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بیسٹ ہے. اگر اس سے اوپر جائے گا تو اٹ مینس کہ ہم بولنگ تھوڑی سی خراب کر رہے ہیں. 340-50 تک کریں گے تو ہم نے بہت اچھا کم بیک کیا درمیان میں، ہمارے بولرز نے بہت بڑا کم بیک کیا اس سے، کیونکہ 340-50 ہم نے درمیان میں ڈیسائیڈ کر دیا تھا. اندر جیسے آئے تو سب کو پتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کے لیے مکی آرتر کی آواز یہی ہوتی ہے، پازیٹیو وائبز ہوتی ہے. ہمارے بھی اندر جا کے ہمارے بھی سب نے یہ پازیٹیو وائبز تھے کہ یار ہم نے آسٹریلیا کے خلاف 340 پلس چیز کیا ہوا ہے پاکستان میں. تو یہی چیزیں کچھ چلتی رہی. 2 وکٹیں گری ہے، پریشر آیا، بہت بڑا پریشر آیا. مگر میرے خیال سے وہاں پہ جو اللہ پاک نے ہمارے ذہن میں ڈالا میرے عبداللہ شفیق ہے کہ یار یہ 20 اوور میں صرف 100 رنز پہ ہم ریسٹرکٹ ہو گیا، ہم نے 20 اوور میں صرف 100 کرنا کسی طریقے سے. تو پھر ان لوگوں نے اٹیک بھی کیا اور ہم اسی پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے سری لنکا کو ڈیپ لے جائے اور اس میں پریشر آ جائے. تو اسی پریشر کی جس پہ ہم نے کوشش کی اس میں وہ آ گئے تھے درمیان میں. پھر کوئی سوال تو آپ کو نہیں رہ گیا تھا؟ اچھا، 4 مینار تو ابھی نہیں گئے. وہ ناظم صاحب کا کوئی جگہ ہے وہاں پہ گئے تھے، وہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ تھا. جی سر. رضوان بھائی پرسنلی آپ کے بیٹنگ کو لے کر او ڈی آئیز میں پچھلے 1-1.5 سال میں آپ کا فارم بہت اچھا رہا ہے، کیا چینج آیا؟ آپ کیا کس ایریاز پہ ورک کیے ہو جو اتنا ڈراسٹک شفٹ آیا آپ کے او ڈی آئی بیٹنگ میں پچھلے 1-1.5 سال میں؟ دیکھیے کوئی خاص کام ایسا نہیں کیا ہے، کیونکہ مجھے آتا صرف ہارڈ ورک ہے بھائی. مجھے نہ کچھ پتہ ہے نہ کچھ آتا ہے، میں صرف ایک چیز جانتا ہوں وہ ہے ہارڈ ورک، محنت ہے بس. جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے میں اس کو جانتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے، کیونکہ جو ڈیمانڈ اللہ پاک کا مجھ سے ہے، کیونکہ میں یہ سمجھوں کہ ایز اے مسلمان کہ اللہ پاک میرا لیتا یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ پاک رب العالمین ہے. وہ انڈیا کے وراٹ کوہلی کا بھی ہے، وہ جو روٹ کا بھی ہے، وہ اسٹیو اسمتھ کا بھی ہے، وہ کسی کا بھی ہے. اور وہ کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی میچ میں آپ دیکھ لیں ایک ایج لگتا ہے. اگر میرا پہلا ہی ایج آپ دیکھ لیں 3 رن جو ہے وہ فیلڈر کے اوپر سے گئے، وہ ایک سامنے بھی جا سکتا تھا اس کے ہاتھ میں. مگر میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ سے مختلف چیز ہے، وہ محنت ہے، وہ بہادری ہے، اور پھر ایک غور و فکر ایگزیکیوشن ہے جو صحیح ٹائم پہ رائٹ ٹائم پہ آپ کریں. باقی جو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈیفرنٹ کیا، ڈیفرنٹ کچھ نہیں کیا. جو میری چیزیں میرے بیٹنگ میں پہلے سے تھی، میرے خیال سے وہ مینجمنٹ کی طرف سے جو مجھے بیٹنگ آرڈر جو دیکھیں پہلے سے 6-7-8 پہ آتا تھا، شاید وہ چیزیں ایکسپوز نہیں چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو وہاں پہ